الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ناقصین نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیا اور جنگ جمل میں طلحہ و زبیر نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کو توڑنے میں جس نے مخالفت کا علم بلند کیا یہی دو شیخان طلحہ و زبیر تھے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیا اور ان کے تابع چند طوائف از ناس ہو گئے۔ بس یہ طلحہ و زبیر ویسے تو مدینہ سے جب نکلے تھے تو یہ نیت کر کے ہیلا و بہانہ کر کے نکلے کہ ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ مدینہ سے نکلے تو لوگوں کو دھوکہ دے کر کہا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ جو ہے وہاں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں درمیان میں ہیلا و بہانہ کر دیا امام علیہ السلام کے خلاف خروج کا۔ اس میں سب سے پہلے تیل پر ماچس کا کام کیا۔ جب معاویہ کا خط ان دونوں تک پہنچا، ظرف قاصی جو ہے وہ نام کا شخص آ کر کے ان کو معاویہ کا خط دیتا ہے، اور معاویہ نے ان کو دعوت دی کہ تم علی علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دو، ہم اہل شام تم لوگوں کو امام مانیں گے۔ طلحہ و زبیر کو یہ کہا کہ ہم تمہیں امام مانیں گے، علی علیہ السلام کو امام نہیں مانیں گے، تم دونوں ترتیب وار ہمارے امام ہو۔ یہ خط ایسا تھا جس نے ان دونوں کو بہت زیادہ دھوکے میں ڈال دیا، یہ سمجھے ہم امام ہو گئے۔ یہ خط ملا، پہلا خط جو طلحہ و زبیر کو ملا وہ معاویہ کے سامنے کہ تم علی علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دو، ہم تمہیں امام مانیں گے۔ تو لالچ تو بہت بری بلا ہے، نہیں ویسے ہی ان کے دل میں کوئی نہ کوئی گورنری کی لالچ چھپی ہوئی تھی کہ مولا علی ہمیں کسی علاقے کا گورنر بنائیں گے۔ مولا علی نے ان کو کچھ بھی بنایا نہیں، تو اب ان کے دل میں بڑا بغض بھی تھا علی علیہ السلام کے خلاف، اور ساتھ ساتھ معاویہ کا خط آ گیا کہ تم علی کی بیعت توڑ دو تو ہم جو ہے تمہیں امام مانیں گے، تم ہمارے امام ہو۔ اہل شام نے ان دونوں کی بیعت کیا۔ یہ جو ہے معاویہ نے بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر یعلا ابن امیہ، اس کو ان دونوں کی نیت کی اطلاع ملی، تو اس نے ان دونوں کو طلحہ و زبیر کو 4 لاکھ درہم دیے اور گھوڑے دیے اور اسلحہ دیے، اور کہا تم لوگ جناب عائشہ کے پاس اونٹ کو لے کر جاؤ، جس اونٹ کا نام عسکر رکھا تھا اس کو لے کر جاؤ۔ جس اونٹ عسکر کو یمن سے اس یعلا ابن امیہ نے 200 دینار میں خریدا تھا۔ 1 دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے جو آج بھی لاکھوں روپے کا 1 دینار ہے، تو 200 دینار یعنی سمجھ لیں 2 کروڑ روپے سمجھ تقریباً، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔
2 کروڑ کا ایک اونٹ عسکر خریدا ہے۔ اب یہ پورا کا پورا قافلہ طلحہ و زبیر اور اس کے ساتھ عسکر نامی اونٹ جو یعلا ابن امیہ نے دیا تھا، اور بہت سارے گھوڑے، بہت سارے اسلحے لے کر کے بصرہ میں آئے، اور اس میں جناب عائشہ بھی تھی۔ جب یہ آئے تو بصرہ کا جو گورنر تھا عثمان ابن حنیف، مولا کی طرف سے گورنر تھا، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی فوج تیار کی کہ تو پورا لشکر آ رہا ہے بھائی، گھوڑوں، اسلحوں، ان کی افراد کے ساتھ، اور جو ہے جناب عائشہ کے افراد کے ساتھ بہت سارے لوگ مل گئے۔ تو عثمان ابن حنیف نے باقاعدہ اپنی فوج تیار کی، آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھے کہ یہ جو ہے کوئی حملہ نہیں کریں۔ اس طرف سے مولا علی نے بھی بصرہ کی طرف لشکر روانہ کیا کہ یہ کوئی زیادہ فساد برپا نہ کریں۔ تو ان کی درمیان میں ملاقات ہو گئی، راستے میں جنگ ہو گئی، اور جنگ جمل جو پیش آئی تو اس میں دونوں طرف لشکر قائم تھے کہ انہوں نے ایک اور ظلم کیا عثمان ابن حنیف مولا علی کے گورنر پر، کہ انہوں نے راتوں رات اس محل پر مخفیانہ طور پر حملہ کر دیا، چھپ کر حملہ کر دیا بغیر کسی اطلاع کے، اور جس کو کہتے ہیں شب خون مارا، اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے تو عثمان ابن حنیف کو گھیر لیا، ان کو مارا پیٹا، ان کی داڑھی کو نوچا، پھر انہوں نے بیت المال کا قصد کیا، تو بیت المال کے خزان اور موکلین جو وہاں پر وہ پہرا دے رہے تھے انہوں نے منع کیا، تو ان کے اوپر بھی حملہ کیا، اور بڑی شدید جنگ کے بعد بیت المال پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، جو بصرہ کا جو بیت المال تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو یہ تو کھلم کھلا جو ہے فساد برپا کر رہے تھے، اتنی فوج لے کر آگے۔ دوسرا جو ہے مولا علی کے گورنر کو جو ہے اتنا مارا پیٹا، اس کی جو داڑھی نوچ دی، پھر اس کے بعد جو ہے بیت المال پر قبضہ کر لیا۔ یہ تو جو ہے علی کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ امام علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے خروج کیا ہوا ہے مکہ سے، اور مکہ سے خروج کر کے بصرہ کی طرف جا رہے ہیں، تو امام علیہ السلام بھی مدینہ سے 7 لاکھ سپاہی سوار، جن میں سے 4 لاکھ مہاجرین و انصار تھے، ان مہاجرین و انصار میں 7 بدری اصحاب تھے اور باقی دوسرے صحابہ۔ دونوں فرقوں کا آپس میں جب مقابلہ ہوا تو بڑی سخت جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں طلحہ و زبیر مارے گئے، اور جنگ اپنے اوزار کو نیچے پھینک دیا، جس میں مولا علی علیہ السلام کو کامیابی ہوئی، اور یہ 10 دن واقعہ جاری ہوا جمادی الاخر کے آخر تک، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے حضرت علی علیہ السلام کے 5000 سپاہی شہید ہو گئے، اور سامنے والوں کے 13,000 سپاہی مارے گئے، 13,000 سامنے والوں کے مارے، جنگ جمل والوں کی، ناقصین والوں کی، جنہوں نے بیعت توڑی تھی، 13,000 سپاہی ان کے بھی مارے گئے، اور جنگ ختم ہوتے ہی ناقصین کا فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ تھا جنگ کو چھیڑنے والے طلحہ و زبیر، جس میں پھر معاویہ نے، یعلا ابن امیہ نے، اور جناب عائشہ کو بھی انہوں نے گھسیٹ لیا، اور اس کی وجہ سے جنگ اور تیز ہو گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر بہرحال جو جنگ ہوئی
مولا علی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کے جنگ کرنا پڑی، اور آخر میں وہ بیعت توڑنے والوں کا فتنہ ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ